لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں امریکہ ملوث نہیں ہے پینٹاگون۔ اسرائیلی حملوں کی پیشگی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بیروت پر تازہ حملوں سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں امریکہ ملوث نہیں ہے۔ اسرائیلی حملوں کی پیشگوئی کوئی اطلاع نہیں کی گئی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بیروت پر تازہ حملوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی لبنان دارالحکومت پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، شہریوں کو نشانہ بنانا ریاستی دہشت گردی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بیروت پر اسرائیلی حملہ واضح جنگی جرائم ہے۔ عراق نے بیروت کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کی لبنان دارالحکومت پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، شہریوں کو نشانہ بنانا ریاستی دہشت گردی ہے۔ ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مسعود پزشکیان بیروت پر اسرائیلی حملہ واضح جنگی جرائم ہے۔ عراق نے بیروت کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی لبنان اسرائیل جنگ بندی کے لیے امریکہ فرانس مشترکہ تجویز کی حمایت۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خلاف 21 روزہ جنگ بندی تجویز کے حق میں ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سیکیورٹی کونسل میں اظہار خیال۔ جنگ بندی کے بعد امن مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی لبنان اسرائیل جنگ بندی کے لیے امریکہ فرانس مشترکہ تجویز کی حمایت کی گئی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خلاف 21 روزہ جنگ بندی تجویز کے حق میں ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ معصوم بچوں، عورتوں، نہتے شہریوں پر قتل عام پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ فلسطین میں بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل کو اپنی جارحیت بڑھانے کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ ہم فلسطین کے مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما دیکھ سکتے ہیں۔ صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عالمی برادری کو پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، پاکستان کا اسرائیلی بربریت کے خلاف بڑے عالمی فورم پر احتجاج۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک واک آؤٹ کر گئے۔ پاکستان کا اسرائیلی بربریت کے خلاف بڑے عالمی فورم پر احتجاج۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی اجلاس میں شور شرابہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب خلاف نعرے بازی کی گئی۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک واک آؤٹ کر گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران دھمکی آمیز رویہ۔ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسرائیل نہ پہنچ سکے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دے تو جنگ فوراً ختم ہو سکتی ہے۔ جنوبی لبنان میں جنگ بندی پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تاہم IDF حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران دھمکی آمیز رویہ تھا۔ ایران میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسرائیل نہ پہنچ سکے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دے تو جنگ فوراً ختم ہو سکتی ہے۔ MD-CAT 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹاپ 3 پوزیشن سٹیپ پریپ کے نام رہیں۔ سٹیپ پریپ کی ہونہار طالبہ زینب منیر 200 سے 199 نمبرز لے کر صوبے بھر میں پہلے نمبر پر رہیں۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MD-CAT 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ MD-CAT کی ٹاپ 3 پوزیشن سٹیپ پریپ کے نام رہیں۔ سٹیپ پریپ کی ہونہار طالبہ زینب منیر ولد منیر احمد 200 میں سے 199 نمبرز لے کر صوبے بھر میں پہلے نمبر پر رہیں۔ سٹیپ پریپ کے ہی رضوان شبیر، ماہم لائق اور اسرا سلیم نے 200 میں سے 198 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ 200 میں سے 197 نمبرز کے ساتھ سٹیپ پریپ کے متعدد طلبہ تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے۔ ان تمام طلبہ طالبات نے انٹرمیڈیٹ پنجاب کالج سے کیا۔ MD-CAT میں مجموعی طور پر 56,519 امیدواران نے شرکت کی۔ 48,051 امیدواروں نے 55% سے زائد نمبر حاصل کیے۔ 200 میں سے زیادہ حاصل کردہ نمبرز 199 کی شرح 99.50% رہی۔ PMDC کے مطابق میڈیکل میں داخلوں کے لیے MD-CAT کے پاس مارکس 55% ہیں، جبکہ ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے MD-CAT کے پاس مارکس 50% ہیں۔ ترجمان UHS کے مطابق MD
MD कैट के नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने MD कैट के कामयाब इनाकात पर स्टाफ के लिए एजाजिया का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस में इजाफी मरूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन नजरसानी पर फैसला होने तक 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की सदा भी कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी मारूजात जमा करवा दी। नजरसानी अपील पर फैसला होने तक 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में मुवक्कफ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। तफसीली फैसला में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया, जबकि आजाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अदालती फैसला में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। बैरिस्टर गोहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान ले तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। रूल 94 इंतखाबी निशान वाली सियासी जमात के लिए है। तहरीक इंसाफ ने जजेस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता।